تو بھائی خلاصہ جو نکلا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عظمت والا اور برکت والا، تو اس کے لیے کوشش یہ کرے کہ اس کے اوقات ضائع نہ ہوں، بیکار نہ جائے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور اس کو فضول ضائع کرنا، فضول مجلسوں میں ضائع کرنا یا فضول مشغولیات میں، مصروفیات میں ضائع کرنا، یہ ایسا ہے جیسے کہ سونے کے بدلے کنکر اٹھا لینا۔ اختیار میں تمہارے یہ بھی تھا کہ سونا لیتے، اور اختیار میں یہ بھی تھا کہ کنکر لیتے، تم نے سونا چھوڑ کے کنکر لے لی۔ تو یہ ایسا ہی ہے، رمضان المبارک کے اوقات کو فضول کاموں میں صرف کرنا، جتنا وقت ملے وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ روزہ تو رکھا ہوا ہی ہے، الحمدللہ تراویح پڑھتے ہی ہے، نماز پڑھتے ہی ہیں، لیکن چلتے پھرتے بھی اور خالی اوقات میں بھی اپنے اوقات کو مصروف رکھیں ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ تلاوت جتنی زیادہ زیادہ ہو سکے، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، رمضان مبارک میں۔ اور چلو امام ابو حنیفہ کا زمانہ دور گیا، علامہ شامی، ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی قریب کے ہمارے بزرگ ہیں اور اتنے بڑے فقیہ ہیں، ان کی کتاب دیکھ دیکھ کے سارے مفتی بنتے ہیں، اور سارے فتوے اکثر و بیشتر ان کی کتاب کی بنیاد کے اوپر دیے جاتے ہیں۔ وہ رمضان کے اندر ان کا معمول تھا روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرنا، روزانہ ایک قرآن کریم۔ اگرچہ یہ کہا گیا ہے، حکم یہ دیا گیا ہے کہ بھئی 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم نہ کرو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو 3 دن میں قرآن کریم ختم کریں تو 3 دن سے کم میں ختم کریں تو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا نہ کریں، بلکہ جلدی جلدی پڑھیں، اتنی جلدی جلدی پڑھیں کہ حروف کٹنے لگیں، تو ان کے لیے ممانعت ہے کہ وہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کریں۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کا حق ادا کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے اوقات میں برکت عطا فرما دے، اور یہ اوقات میں برکت ہی کی بات ہے کہ دن بھر میں علامہ ابن عابدین شامی ایسے نہیں ہے کہ بھئی سارا دن بس یہی قرآن ہی پڑھتے رہتے ہوں گے۔ ان کے پاس لوگ مسئلے پوچھنے بھی آتے تھے، ان کے پاس لوگ ملنے بھی آتے تھے، ان کا بھی حق ادا کرتے تھے، اس کے باوجود ایک قرآن کریم روزانہ ختم کرنے کا معمول تھا۔ تو وہ ایک قرآن نہیں پڑھتے بھئی، تم 2 قرآن 3 قرآن 5 4 قرآن 5 قرآن جتنے ختم کر سکتے ہو، تو بلا وجہ وقت کو ضائع کرنے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں، اور اگر تلاوت کا وقت نہیں ہے، چلنا پھرنا ہے، کہیں آنا جانا ہے، تو اس میں زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ یہ کلمہ، تیسرا کلمہ جو ہے نا میرے بھائیوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ بڑا عظیم کلمہ ہے۔ یہ کیا مشکل ہے کہ چلتے پھرتے زبان کے اوپر رہیں۔ چلو اپنے کام پہ جا رہے ہو، چلو کسی دوسرے سے ملنے جا رہے ہو، لیکن چلتے پھرتے زبان پر یہ کلمہ رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بعض روایتوں میں خاص رمضان کے لیے بھی اس کلمے کی بڑی فضیلت آئی کہ خاص رمضان کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ خلاصہ یہ کہ اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ یہ ہے کہ اس کے اوقات کی قدر پہچانی جائے، فضولیات سے اس کو بچایا جائے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کے شکر، اس میں اس مہینے کو صرف کیا جائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ عظمت والا مہینہ عطا فرمایا، یہ برکت والا مہینہ عطا فرمایا،
اے اللہ ہمیں اس عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان برکتوں کا ہمیں بھی مورد بنا لے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مہینہ عطا فرمایا تو اے اللہ اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی رحمتیں عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہمیں اس کے اوقات کو ضائع کرنے سے یا اللہ محفوظ رکھ، یا اللہ ہمیں رمضان کے اوقات کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما، یا اللہ اس کو صحیح قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری تمام حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے، یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یا اللہ اس میں آپ کا منادی ہر رات یہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مدد مانگنے والا جس کی مدد کروں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دوں، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی حاجتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہم ہر طرح کی حاجتوں کا بلندہ ہیں، اے اللہ ہماری ہر حاجت آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، اے اللہ اس کو پورا فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، اپنی رحمت سے پوری فرما دیجئے،